چلیں بہرحال کوئی میں سوال؟ آپ کو وہ ہوسٹ بتا دیتا ہوں جی، کوئی سوال ہے آپ کا، آپ لوگوں کا؟ میرا سوال تو صرف یہ ہے کہ جو اجتماعی اخلاق ہم نے لاسٹ ٹائم ایک طرح سے کنکلوڈ کیے ہیں نا، اب اس میں غیبت ایک رہ گئی جس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا کریں گے. اچھا، اس کے اندر بظاہر 5 اور 6 یہ غیبت کو ملا کے 6 ہو جاتے ہیں. 6 چیزیں جو ہے وہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کی قرآن سے کہ یہ وہ اخلاق ہیں جو اجتماعی اخلاق ہیں، اور اس کے اوپر ہم اپنا معاشرے کو بلڈ کرنا ہوگا. اور بھی ہیں میں وہی کہتا ہوں کہ اور بھی کئی ہیں جن کو کہ ہم جن کی طرف میں آج آپ کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کرا دیتا ہوں. اچھا ہاں جی سر میں ایک چیز جی بولیے. سر میں ایک چیز پوچھنا چاہ رہی تھی، تھوڑا سا اس ٹاپک سے ہٹ کر ہے، لیکن ذرا سی مجھے کنفیوژن ہو رہی تھی کہ غالباً سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ اگر تم مطلب دینے دلانے کے سلسلے میں، صدقہ کے سلسلے میں تھی کہ اگر تم ظاہراً دو تو بھی اچھا ہے، اور اگر چھپا کر دو تو وہ زیادہ بہتر ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ اور یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہوگا. اب یہ جو ہے وہ ان دونوں صورتوں کی طرف ہے یا ان میں سے صرف ایک چھپا کے دینے کی طرف ہے؟ نہیں، دونوں ہونا چاہیے. سر اس چیز پہ تھوڑی سی بحث ہو گئی تھی ایک خاتون سے، لیکن وہ کسی طرح بھی مان کے نہیں. بحث کس وجہ سے؟ سر بس وہ کوئی ایک ٹیسٹ وغیرہ چل رہا تھا، تو اس پہ میں نے تو اس کو کنکلوڈ اسی طرح سے کیا کہ یہ عطف ہو رہا تھا، وہ آ رہا تھا تو دونوں جملوں پر جانا چاہیے. لیکن ان لوگوں نے انسسٹ کیا کہ نہیں، یہ صرف چھپا کر دینے کے لیے. تو اب آئی واز لائک کہ بھائی جو دے رہا ہے وہ ظاہراً بھی اگر اپنے خلوص نیت کے ساتھ دے رہا ہے تو اس کا بھی تو ریوارڈ مطلب ٹھیک ہے، وہ بہتر ہونا زیادہ الگ بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کے اندر ایک حکمت موجود ہے. جی جی بالکل. اعلانیہ دینے میں حکمت موجود، یہ حکمت ہے کہ آپ ایک نیک عمل کو ظاہر کرتے ہیں، اس کی تشویق دلاتے ہیں اور لوگوں کو اس پر ترغیب ہوتی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اور چھپا کے دینے کا مقصد یہ ہے کہ جس کو دیا جا رہا ہے اس کی عزت نفس محفوظ رہتی ہے یا حفاظت ہوتی ہے. ٹھیک. اچھا، اب اس میں ایک بات جو شاید آپ کو عجیب لگے وہ یہ ہے کہ جو بھی مومن اور مخلص ہے نا، یعنی واقعاً جس میں صفت اخلاص پائی جاتی ہے، تو اس کے لیے فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ ایک کام ظاہری طور سے کرے یا پوشیدہ طور سے کرے. آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے؟ جی بالکل بالکل. دوبارہ کہیے گا، دوبارہ سر. ٹھیک ہے کہ جو مومن مخلص ہے واقعاً جس میں صفت اخلاص پائی جاتی ہے، ہاں صحیح اعلانیہ صدقہ کرنا یا خفیہ صدقہ کرنا اس کے اخلاص سے فرق نہیں پڑتا. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی جی. تو یہ جو اعلانیہ اور خفیہ والی بات ہے نا، اس کے دونوں کی اپنی اپنی جگہ مصلحت ہیں، اور وہ دونوں چیزیں وہ ہونی چاہیے، کور ہونی چاہیے. اب سر وہ یہی چیز آ گئی نا کہ وہ جو پوشیدہ طور پہ دیا یعنی جا رہا ہے وہ زیادہ جیسے بہتر. میں اس کی دوسری مثال یہ بھی ہے کہ خاندان میں، گھر میں، ریلیشن شپس میں آپ کو ایک طرف یہ حکم موجود ہے کہ بھئی مطلب زیادہ ریاکاری اور وہ سب نہیں کرو، لیکن دوسری طرف یہ حکم بھی موجود ہے کہ تم اپنے محبت اور اپنے خلوص کا اظہار کرو، اپنی بیوی شوہر کے سامنے، اولاد کے سامنے اس بات کو ظاہر بھی کرو کہ مجھے آپ کا خیال ہے، I take care of you, I love you. اس بات کو ظاہر بھی کرو. فقط یہ نہیں کہ جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں، اور ہمارے بزرگوں میں یہ چیز زیادہ تھی کہ مطلب اس کو چھپا کے رکھنا ہے، اپنی محبت کو چھپا کے رکھنا ہے، اس کو ظاہر نہیں کرنا ہے، اس کو ایکسپریس نہیں کرنا ہے. تو دین یہ نہیں کہتا کہ وہ بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ پر،
کہ اس کے مطلب اس میں ریاکاری اور خامخواہ جیسے ویسٹ میں کہ کوئی محبت وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتی ہے, شو اتنا کر رہے ہوتے ہیں, یعنی وہ ایک دھوکہ, اور وہ بھی نہیں ہے. تو یعنی کہ دونوں چیزوں کے اپنے جذبات یا عمل کو چھپانے کے یا ظاہر کرنے دونوں کے فوائد ہیں, اور دونوں کی طرف ترغیب. میں نے ایک جگہ پر اس کی پڑھی تھی, انہوں نے کہا کہ جو واجب ہے, جو واجب انفاق ہے آپ کا, جیسے زکوٰۃ ہے, وہ آپ اعلانیہ طور پر دیں تاکہ لوگوں کو میں موٹیویشن ہو, لوگ بھی سمجھے کہ ہاں یہ چیز واجبات میں سے ہیں. اور جو اوپر سے آپ دیتے ہیں, مطلب اس کے علاوہ جو صدقات اور عطیات ہیں وہ آپ چھپا کے دیں تاکہ آپ کی نمائش نہ ہو. تو اس طرح سے دونوں اس میں کور نہیں ہوتے ہیں. دیکھیں, میں مطلب شہزاد بھائی بات اس میں یہی ہے نا کہ یہ تمام کی تمام چیزیں ظاہر ہے کہ جو لوگ ہیں, اگر علماء ہیں بات کرتے ہیں تو اس کا بھی ایک تھنکنگ ہے, لیکن یہ چیزیں آپ کو سوچنے اور غور و فکر کرنے سے روکتی نہیں ہے. نہیں روکتی نہیں, بالکل صحیح. یعنی اٹ از لائک اے ریکمینڈیشن اینڈ ایڈوائس. صحیح ہے نا, یہ ایک ریکمینڈیشن ہوگی کسی عالم کی طرف سے, ایک ایڈوائس ہوگی کہ آپ ایسا کریں, ٹھیک ہے. جی جی, وہ ایک جگہ انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا تو اس میں یہ لکھا تھا کہ بھئی اس کا یہ مطلب جو ہے وہ بھی ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. یعنی جو مجھے تھوڑا سا وہ آتی ہے نا پرابلم بعض اوقات, اور وہ جو میں آپ لوگوں سے کئی دفعہ کہہ بھی چکا ہوں کہ کیونکہ ہمارا سارا کا سارا مینٹل فریم ورک تقلید پر بنا ہے نا, ہمارے لیے سب سے زیادہ میرٹ والی بات کیا ہمیشہ سے سنی ہے آپ نے؟ ہاں کہ بھئی جو آپ کو مراجع نے کہہ مقلد دیا ہونا ہے. چاہیے, آپ کو مقلد ہونا چاہیے. ہاں یہ امپورٹنٹ ہے. ہم مقلد ایسے ہوئے, ہم ایسے ہوئے کہ علم اور تحقیق کا باب ہی بند ہو گیا, ایسے مقلد بن گئے. تو یہ بھی اپنی ایک, عقل کو لپیٹ کے رکھ دیا. ہاں یہ بھی ڈینجر ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ایسی کسی تقلید کی دین کے اندر جو ہے نا انکریجمنٹ نہیں ہے, اور اگر آپ اس کو حکمت و عرفان کی نظر سے دیکھتے ہیں نا تو وہاں تو بالکل بھی نہیں ہے, وہاں تو یہ گناہ ہے, وہاں یہ گناہ ہے. یعنی جیسے مثال کے طور پر مرزا علی قاضی جو تھے وہ اپنے شاگرد ان لوگوں کو لیتے تھے جو خود مجتہد ہوتے تھے, مقلد نہیں ہوتے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ جن کو شاگرد عرفان کے طور پر لیتے تھے تو کہ ان کو, کیونکہ وہ مقلد ہوگا وہ پھنسا رہے گا ہمیشہ کہ اس نے یہ کہہ دیا, وہاں پر یہ حکم آ گیا, وہاں پر یہ ہو گیا. وہ نہ اپنی نظر بنا سکے گا, نہ بصیرت ڈیولپ کر سکے گا, نہ اپنا رستہ طے کر پائے گا. بہرحال یہ اور موضوع تھا. جی اور کوئی بات؟ سر میں کچھ بولنا چاہ رہا ہوں. سر جی جی فرمائیے. بولنا چاہ رہے ہیں, پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, میں کچھ ایسی کامنٹس کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم جو تقلید کرتے ہیں وہ تو اس حد تک بے سمجھی کے ساتھ کرتے ہیں کہ جو 1400 سال سے جو فرائض ہیں ہمارے, جو 5 جو ارکان ہیں, اسی میں تقلید کر رہے ہیں کہ اس کو کس طرح سے ادا کرنا چاہیے. وہی جو 5 ارکان ہیں, نماز, وہ ایک الگ موضوع ہے, وہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن یہ کہ آپ درست فرما رہے ہیں سر, یہ مذائق خیز نہیں ہے اور ہمارے ذہن میں بھی نہیں آ رہا ہے کہ یہ ہم اس چیز کی تقلید کر رہے ہیں جو کہ 1400 سال پہلے طے ہو جانی چاہیے تھی, اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ تحقیقات ہے. اس میں تحقیقات کون سی ہے؟ اس میں تو نہ ہاتھ, ہم نے اگر کھول کے پڑھنا ہے تو ہاتھ کھول کے ہی پڑھنا ہے, اگر سبحان اللہ اتنی بار پڑھنا ہے تو اتنی بار پڑھنا ہے. نہیں, لیکن بات وہی ہے نا. دیکھیں رضوان بھائی, بات یہی ہے نا کہ ہم نے ان چیزوں کو اپنے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بنا لیا ہے جو کہ ہے نہیں, جو کہ ہے نہیں. جی جی, وہ بتائیے یہی جاتا ہے کہ اگر اس سے الٹیمیٹلی اتنا بڑا فرق کیا پڑ جاتا ہے کہ آپ یہ یوں پڑھیں یا یوں پڑھیں, کیا اتنا فرق پڑ جاتا ہے؟ یعنی آپ قرآن دیکھ کر آپ یہی سمجھ رہے ہیں نا کہ قرآن کن چیزوں کو ایمفیسائز کرتا ہے, اس پڑھنے پڑھانے والے بزنس کو یا آپ کے تعمیر اخلاق و کردار کو؟ صحیح. تو وہ تو ہمارا سارا زور ہی غلط جگہ پہ چلا گیا ہے.
تقلید اور تحقیق کی بات تو اس کے بعد آتی ہے. جی جی بالکل بالکل. اور وہ بھی تقلید اس چیز پہ ہم کر رہے ہیں جو کہ اسٹیبلش فیکٹ ہے, جو کہ اسٹیبلش ہو چکی ہے. ہم نئے نئے اتنی صدیوں سے جو تحقیق کر رہے ہیں, اور کسی کے ذہن میں بھی نہیں آ رہا ہے کہ ہم جو تقلید کر رہے ہیں وہ تو پرانی چیزوں کی ہے جس کو ہمیں پتہ ہونا چاہیے. سب کو کتابوں میں لکھا ہونا چاہیے, بس پتہ ہونا چاہیے. 10-12 آئٹمس ہے اس کو. اب ہم بال کی کھال نکالتے تو توضیح المسائل بن جاتی ہے. اگر بال کی کھال نہیں نکالیں تو توضیح المسائل اتنی موٹی نہیں ہو جائے گی. ہاں ٹھیک ہے, جیسے اس کے کہ بھی اپنے بہرحال مسائل ان کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے, لیکن ٹھیک ہے وہ ایک چیز ہو گئی اپنی اسٹیبلش ہو گئی. اب جیسے تو کہ بہرحال اب اس میں سر تقلید میں تو یہ ہے نا کہ جو مسائل ہماری زندگی میں مزید آتے جاتے آ رہے ہیں, جیسے بینک کے مسائل بڑھ رہے ہیں, تو اس میں ہمیں تقلید کرنی ہے جو پہلے نہیں تھے, جو ہماری مشکلیں ہو رہی ہے, حالات کے ساتھ چینج آ رہا ہے. دیکھیں ایک جو بات ہے نا, یعنی ایک موضوع جو بہت اہم ہے اس سے متعلق, اور اس پر تقریباً کوئی بات کرتا نہیں ہے یا کرنے ہی نہیں دی جاتی بات, اس ٹاپک کو سامنے نہیں لایا جاتا, وہ یہ ہے کہ زندگی خدا نے آپ کو فکسڈ باکسز میں بنا کے دی ہے, یا زندگی خدا نے ایک میدان کے طور پر آپ کے سامنے رکھی ہے کہ جس میں چلنے کے راستے آپ کو اپنی عقل سے بتانے ہیں مقرر کردہ اصولوں کے مطابق. آپ اپنی لائف کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میدان کی طرح ہیں. کہاں دیکھتے ہیں آپ لوگ میدان کی طرح اپنی لائف کو؟ یہاں دیکھتے نہیں ہیں لیکن ہے ایسا عمل کرتے ہیں, بتائیں, اور لوگ بھی بتائیں. آپ عقل کا کیا استعمال خیال تو ہے؟ نہیں کرتے. ہم تو سر باکسز کی طرح رکھا ہوا ہے, ہم نے بس یہ عمل کرنا ہے, جو اس کے علاوہ نہیں کرنا ہے. ایک باکسز کے اندر ہم فٹ ہوئے ہیں. جی ہاں بتائیں, اور باقی لوگ بھی بتائیں, آپ کیا فیل کرتے ہیں, اپنی لائف کو کیا فیل کرتے ہیں؟ یہ تو ایک میدان ہے. ہاں نہیں, آپ اپنی زندگی ایسے گزارتے ہیں یا جو ریلیجسلی آپ کو جو بات بتائی جاتی ہے تو وہ وہی باکسز والی ہے کہ ہر چیز کا بس جاؤ معلوم کرو جی, یہ اٹھاؤ اور بس امپلیمنٹ کر لو, ختم بات. نہیں سر ایسا نہیں ہوتا. نہیں سر, ایک حد تک تو کبھی تک تو رہا بھی ہے, ایسی بات نہیں ہے, کیونکہ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کو کہ آپ کو سیکھنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم اس لیول پہ نہیں ہیں. لیکن جہاں اس کے باہر ہیں وہاں پر تو اپنی عقل استعمال کرنی پڑتی ہے نا. کچھ جیسے کچھ لیکن ابھی شریعت کے اعمال ہیں, شریعت کے اعمال ہیں, وہ تو ہم نے سیکھ لیے, لیکن اس کے باہر جو ہے وہ تو اپنی عقل استعمال کرنی ہے. دیکھیں ایک بات سنیں, یہ بات آپ نے بہت دفعہ لوگوں سے بھی اور علماء سے بھی, یعنی علماء جو ہمارے سامنے موجود ہیں, صاحب امامہ اور ابا, تو یہ بھی آپ نے سنی ہوگی نا کہ دین اور شریعت ہر چیز کو کور کرتی ہے, ٹھیک ہے, صحیح, اس سے باہر جی نہیں. سر جی. کوئی چیز لیکن باہر اب نہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شریعت ہر چیز کو کیسے کور کرتی ہے؟ ہاں, دین کیسے کے کور مطابق کرتی ہے کہ وہ دین کے ہر مطابق چیز کو جو ہے, ہر چیز کے آپ اسپیسیفک رول بنا کے بیٹھے رہیں کہ یہ جائز, یہ ناجائز, یہ حلال, یہ حرام, یہ ثواب, یہ عذاب, اس طریقے سے کور کرتی ہے؟ اب یہ میرا سوال ہے. نہیں سر کرتی تو نہیں ہے, لیکن وہ ایک اصول پہ کام کرتی ہے, کچھ لیکن آپ کو ایسے ہی دین بنا کے دیا جا رہا ہے یا نہیں دیا جا رہا ہے؟ دیا جا رہا وہ اس لیے دی جا رہا ہے لوگوں کی عقل کی مطلب جہالت کی وجہ سے کہ چلو لوگوں کا اتنا تو کر لیں گے, ہاں اور نہیں, جائز ناجائز. یعنی ہر چیز کے اندر اب آپ دیکھیں کہ آپ کے اب یہ کہ بہت سارے لوگ دین پر عمل ہی نہیں کرتے, تو وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن اگر آپ دین پر سنسیئرلی عمل کرنے کی طرف آگے بڑھتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ حدود و قیود کے اندر پابند پاتے ہیں یا نہیں پاتے؟ کہ جناب ادھر قدم بڑھایا تو یہ حرام ہو جائے گا, ادھر قدم بڑھایا تو یہ ادھر ہو جائے گا. آپ کے پاس اوپن اسپیس کم سے کم ہو رہی ہے یا ہو گئی ہے یا نہیں, مجھے یہ بتائیں. جی سر. یا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ مجھے صحیح کریں نا, اگر میں غلط کہہ رہا ہوں مجھے صحیح کریں. اوپن اسپیس کم ہو گئی ہے, صحیح ہے, کہ ہر جگہ جو ہے نا آپ کو کوئی نہ کوئی فقہی حکم آ رہا ہے آپ کے پاس,
اور اس میں جو چیز مجھے سب سے زیادہ پریشان کرتی ہے وہ یہ شادی بیاہ کے مسائل کہ اب یعنی کہ وہ تمام کی تمام باتیں جو ہم نے پہلے تقریباً کبھی بھی نہیں پتا تھی ہمیں، لیکن اب کہاں کہاں سے فقہی مسائل آ گئے کہ جناب یعنی جو چیزیں پہلے اخلاقیات کے دائرے میں آتی تھی کہ تمہارے ساس سسر جو ہیں وہ تمہارے والدین کی مانند ہیں، ان کو اس محرم، طریقے سے خیال رکھو، اب یہ حلال حرام میں چلا گیا ہاں جی سر، ٹھیک محرم کہ ہاں ان کی جو ہے خدمت کرنا مجھ پر واجب نہیں ہے، ہاں اب جاؤ اپنے اماں ابا خود سنبھالو. ہاں وہ یہ بڑا ہوا ہے، اس کی ٹھیک رسپانسبلٹی اس کی نہیں ہے. تو صحیح. سر اس بیٹے کی کی وجہ بھی اس یہی کہ کے رسپانسبلٹی اس لوگ کے ہے. بعد اس کے بعد جو ہو گیا ایون یہاں تک آ گیا کہ جی گھر کا کھانا پکانا مجھ پر واجب نہیں ہے، واجب نہیں، یہ تو چلو جاؤ. مذاکرات پڑتی ہیں. سر یہ تو ٹھیک ہے، اتنی خطرناک جاؤ چیزیں بیان دے. ہیں سر، گھر کو توڑنے والی چیزیں ہیں سر یہ. جی اس کے بعد جو ہے آ گیا کہ جناب آپ کے جو بھائی ہیں، شوہر کے بھائی ہیں، وہ نامحرم ہے، گھر سے باہر نکالو انہوں ہاں یا مجھے بالکل، الگ گھر لے کے دو. یہ سب کچھ ہو بالکل رہا ہے سر. صحیح. اب یہ یہاں پر ہمارا سوال ہے کہ دین نے کیا اس قسم کی قانون سازی کی ہے ایکچولی، یا نہیں، ان تمام معاملات کو آپ کے اخلاقیات اور آپ کے انسانی فہم کے اوپر چھوڑا ہے؟ یہ یہ اس ایک انسان بہت کے بڑا کوسچن مارک ہے فہم کے کہ اوپر ہے کہ آپ حجاب میں رہیں. جب ہم ایک ہاں رشتہ قائم کرتے ہیں تو اس کے براڈ بیسڈ رولز ہم کو بنا کے دیے گئے ہیں کہ جن کے اندر رنگ ہم نے اپنی پسند سے بھرنا ہے. یعنی اب یہ شوہر اور زوجہ کی مرضی ہے کہ آپ کو اس طریقے سے رہنا ہے، اس طریقے سے رہنا ہے، لائف کا بیلنس کیسے کرنا ہے، بچوں کو کیسے، اب رولز اس کے موجود ہیں، قوانین موجود ہیں کہ ان قوانین کو نہیں توڑنا ہے. صحیح بات. ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر آپ کو آزادی ہے، وہاں پر کوئی اسپیسیفک لکھے ہوئے رولز نہیں ہے کہ یہ واجب، یہ حرام، یہ حلال، اور یہ جائز اور ناجائز اور عذاب. یہ سب یہ جو ہو رہا ہے نا کام، تو یہ یعنی کہ اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ آپ کی زندگیوں میں سے، آپ مجھے بتائیے کہ یہ میری آبزرویشن درست ہے یا نہیں، کہ آپ کی زندگیاں جو ہیں نا وہ اخلاق بیسڈ اب رہی ہی نہیں ہے. جی سر. آپ کوئی کام بھی جو ہے نا وہ حسن خلق کی بنیاد پہ نہیں کرتے، آپ کوئی نیکی اس بنیاد پہ نہیں کرتے کہ آپ انسان ہیں، آپ مومن ہیں اور اس وجہ سے آپ کو نیکی کرنی چاہیے. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ جی سر. یعنی کہ میں انسان ہوں اور میں اپنے انسانی مقام کی وجہ سے ایک پست کام نہیں کرنا پسند کرتا. اس میں فقہی حکم اور جائز اور ناجائز اور حلال و حرام کہاں پر ہے؟ میں اپنی انسانیت کے خلاف سمجھتا ہوں کہ میں کسی سے جھوٹ بولوں، میں کسی کو دھوکہ دوں. یہ میری انسانیت کے خلاف ہے. میں اپنی انسانیت کی قدر کرتا ہوں، یا میں اپنے ایمان کو اتنا قیمتی سمجھتا ہوں کہ اس کے خلاف میں کوئی رذیل اور گھٹیا حرکت کروں. میں یہ نہیں کر سکتا. جی سر. دین کس چیز کے کون سے رستے پر آپ کو لے کے چلنا چاہتا ہے، آپ مجھے بتائیں. دین تو حق کے راستے پر لے کے چلنا چاہتا ہے. اس والی راہ پر دین آپ کو لے کے جانا چاہتا ہے کہ آپ کو ایک اعلیٰ معیار کا انسان بنائے، آپ جی کو اخلاق حسنہ دے، آپ کے کردار میں اتنی بلندی پیدا کرے کہ جو کردار ہر پستی سے اوپر ہو جائے، یا ہم وہیں کے وہیں پڑے رہیں اسی جگہ پر، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مطلب اوپر سے ہر چیز مسلط ہو جائے. بات وہاں سے ہو رہی ہے؟ جی بات واضح ہو رہی ہے. اچھا حیدر بھائی، میں تو اس سے حیدر بھائی میں تو اس سے ایک اور درجہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو بات ہو رہی ہوتی ہے نا اس درجے کی، کہ اگر کوئی شیعان علی ہے
تو وہ چاہے کوئی بھی گناہ کرے، اس کی باقاعدہ روایت میں نے پڑھی ہے ممبر سے، لوگوں نے بتائی ہے کہ صاحب ممبر نے، کہ کوئی بھی شیعان علی ہو اگر وہ کوئی گناہ کرے تو وہ اس کا معاف ہو جائے گا. یہ روایت جو ہے نا وہ امام زین العابدین علیہ السلام سے، ان کے شاگرد شبیر کے نام، شبیر. تو شاگرد کہتا کہ کوئی بھی گناہ معاف ہو جائے گا، تو وہ کہتا ہاں کوئی بھی ہو جائے گا. کہنے لگا چوری کرے تو کہنے لگا اس سے بڑا گناہ بھی معاف ہو جائے گا. کہنے لگا ڈاکہ ڈالے کہ اس سے بڑا گناہ بھی معاف ہو جائے گا. یہ سنی میں نے. زنا کرے تو اس سے بڑا گناہ معاف ہو جائے گا. قتل کرے تو بولے اس سے گناہ بھی معاف ہو جائے گا. پھر ہم نے ان کے پاس جا کے کہا کہ بھئی کیا کہہ رہے ہیں، آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ شیعان علی گناہ کیسے کرے گا. حیدر کرار کہاں ہوا؟ سر یہ گفتگو وہ ہو تو رہی ہے آج کل دشمن سر. حیدر کر رہا، وہ تو دشمن حیدر کر رہا ہے. وہ تو شیعہ میں تو ہمیشہ حیدر سے، کرار ہے، لیکن وہ تو دیکھیں ہمیشہ سے یہ ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں، مطلب ہر قسم کی آوازیں ہیں. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ پریویلنگ کون لوگ ہیں، کن کی بات زیادہ سنی جاتی ہے کہ زیادہ مانی جاتی ہے. آپ درست کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کو کیا کیا جائے. میں نے تو ان سے کہا تھا کہ آپ تو لائسنس دے رہے ہیں، آپ جو ہے نا وہ ان سب گناہ کا لائسنس دے رہے ہیں آپ. حالانکہ اس کے بالکل برخلاف روایتیں موجود ہیں، اور میں آپ کو ریفرنس دیتا ہوں امام خمینی کی 40 حدیث میں، حدیث نمبر 33. حدیث نمبر 33. جی 40 حدیث میں 33ویں حدیث جو ہے نا وہ بالکل اسی موضوع کو کلیریفائی کرتی جو آپ نے کہا. ٹھیک ہے، تو چلیں ہم اپنے اس پر آتے ہیں، اور پہلے ہم آپ لوگوں کو مطلب کیا مبارکباد دینے کے ماشاءاللہ آج 60ویں ہماری نشست ہے. جی 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 سر، ہم؟ الحمدللہ الحمدللہ. تو آپ لوگ سٹیا گئے یا نہیں؟ اگر آپ ہم آج کے حساب سے دیکھیں تو ہم سٹیا گئے، کیونکہ نہیں اب واقعی ہم ہو جو گیا بھی یا نہیں باتیں کرتے ہیں ہم، وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. لوگ کہتے ہیں کہ یہ سٹیا گئے، وہ صرف ایک ہی کام ہے، یا تو قرآن لے کے بیٹھے ہوتے یا تفسیر لے کے بیٹھے ہوتے. تو وہ ان کی نظر میں تو ہم سٹیا گئے. صحیح ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ مقصد حاصل ہو رہا ہے. ہاں مقصد حاصل ہو رہا ہے. کیونکہ اب بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پر اب سن کے خاموش ہو جاتے ہیں، کچھ بول نہیں سکتے، کیونکہ جب بولو تو آگے کہیں گے یار آپ تو بس ایک ہی سائڈ پہ بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے، خاموشی بہتر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو 2 جگہوں سے اور دیکھ لیجئے گا اخلاق اجتماعی کے حوالے سے. اور اخلاق اجتماعی سے ریلیٹڈ آیتیں آپ کو بہت زیادہ ملیں گی ابتدائی چند صورتوں میں. ٹھیک ہے، سورہ بقرہ، آل عمران، اور جیسے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 39 سے لے کر اور تقریباً 120 تک جو خطاب ہے وہ بنی اسرائیل سے. اور پھر اس دوران میں آپ کو کافی جگہوں پر وہ ملیں گی آیتیں کہ جس میں خدا نے بنی اسرائیل کو مختلف نصیحتیں کی ہیں، ان کے بارے میں ان کو بتایا ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو. تو وہ اخلاق اجتماعی سے ہی زیادہ تر ریلیٹڈ ہے. تو اس کو آپ دیکھ لیجئے گا. پھر یہ سورہ نساء کی آیت ہے جیسے 36، 37، 38 کہ اس میں وہی بیان موجود ہے. اور یہ بیان جو ہے یہ اجتماعی طور سے ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ کلیکٹیو ہے. کہ یعنی کلیکٹیو کا مطلب کیا ہے کہ جیسے اس میں باتیں زیادہ تر کیا آ رہی ہیں کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، قربا کے ساتھ احسان کرو، مساکین، والجار، پڑوسی جو تمہارا قرابت دار ہے، وہ پڑوسی جو تمہارا رشتہ دار نہیں ہے، وہ انسان جو تمہارے پہلو میں ہے یعنی جس سے تمہاری دوستی ہو جائے، ساتھ ہو جائے، مسافر جن کے تمہارے داہنے ہاتھ مالک ہو گئے، and so on. تو یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں. اور اس میں ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا کہ اخلاق اجتماعی کا ایک بہت اہم جو ڈائمنشن ہے وہ انفاقی عبادات ہے. ٹھیک ہے، یعنی انفاقی عبادات کس کو آپ کہتے ہیں کہ جس میں آپ کچھ اسپینڈ کرتے ہیں، کچھ خرچ کرتے ہیں اپنے پاس سے، تو وہ انفاقی عبادات ہے. تو انفاقی عبادات میں سب سے پہلا اخلاق کیا آتا ہے؟ جی بتائیں. ریاکاری نہیں کر.
रियाकारी। ज़कात खैरात वगैरह, ज़कात नहीं, खैरात तो सब उसमें अखलाक की बात कर रहा हूँ, काम की नहीं। कि इन्फाकी रियाकारी। इबादात में जो खुल्क सबसे पहले अहमियत के साथ सामने आता है वो इस आयत नंबर 38 में है, वल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम रिआअन नास, कि वो लोग जो अपने अम्वाल में इन्फाक करते हैं, यानी चाहे ज़कात दें, खुम्स दें, सदका, खैरात, कुछ भी करें, लेकिन अपने अम्वाल में इन्फाक करते हैं रिआअन नास, लोगों के दिखाने के लिए, रियाकारी के लिए। ठीक है, वला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर, और ईमान नहीं, ना अल्लाह पर ईमान रखते हैं, ना यौम आखिर पर ईमान रखते हैं। वमन यकुन शैतानु लहू करीनन फसाअ करीना, और जिसके लिए शैतान करीन यानी साथी बना दिया गया, या उसने अपने आप को उसने ले लिया, तो ये बदतरीन साथी है और बदतरीन उसका हमसफर है। तो इस पर हमने सीधा सीधा मकामात पर काफ़ी ज़्यादा बात की है, तो मैं इशारे करते हुए जा सकता हूँ और ये इन पर आप गौर कर सकते हैं खुद से, या ऐसे ही एक नमूना यहाँ देख लें कि सूरह बकरा के अंदर आयत नंबर 83 है, वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराइल, कि जब हमने बनी इसराइल से मीसाक़ यानी बहुत मजबूत पक्का अहद लिया, इन्हें नॉन ब्रेकेबल कोवेनेंट, ये होता है मीसाक़, हमने उनसे वो अहद लिया, क्या अहद लिया, ला तअबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैन इहसाना व ज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, इंसानों के साथ नेकी करोगे। तो इसमें ये तमाम अखलाकियात आ रही हैं, जिसको हमने देखा कि इनफरादी भी है, इज्तिमाई भी है, और फिर आगे उसमें बात है कि वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम ला तस्फ़िकूना दिमाअकुम वला तुख़रिजूना अनफुसकुम मिन दियारिकुम, कि हमने तुमसे मीसाक़ लिया कि तुम अपने खून नहीं बहाओगे। क्या मतलब हुआ अपने खून नहीं बहाओगे? मतलब आप यानी अपने तौर पर किसी का खून नहीं बहाओगे, यानी तुम कत्ल नहीं करोगे। आपस में एक दूसरे को अपने मतलब सूरह हुजरात में हमने ये तरकीब देखी थी ना कुरान करीम की, अपने वला तलमिज़ू आपस में। अनफुसकुम, हाँ अपने इसका आप को, मतलब आपस नहीं है, अपने इसका आप को मतलब यह है कि अगर तुम अपने माशरे में किसी दूसरे के साथ ज्यादती करते हो तो वो ज्यादती खुद अपने साथ है, अपने साथ। सही। वो फकत दूसरे के साथ नहीं है। तो जब कहा जा रहा है कि तुम अपने खून मत बहाओ, जबकि कोई अपना खून नहीं बहा रहा है, अपने आप को कत्ल नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तुम अपने माशरे में खूरेजी और कत्ल गारत गरी करोगे तो ये गोया तुम अपने आप को भी कत्ल कर रहे हो। ठीक, तो इस कबील से काफी चीजें मौजूद हैं जो आपको मिलेंगी सूरह हुजरात के शुरू में भी। तो लेकिन जैसे मैंने कहा कि मेरा जो मेन इंटेंट है वो आप लोगों को होशियार और बेदार करना है, और पूरी तफसीर को कवर करना नहीं है, कि आप इस बात को देख लें। और मैं तकरीबन एतमाद के साथ ये बात कह सकता हूँ कि हमारी गुफ्तगू शुरू करने से पहले आप लोगों के अज़हाने आलिया में ये चीज़ मध्यम होगी कि कुरान ने अखलाक पर इतनी गुफ्तगू की। जी मैं ये सर, बात सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल सही। आप समझते यही होंगे कि कुरान ने अहकामात बता दिए हैं, अकायद बता दिए हैं और बस खत्म हो गया। अकायद जी। ठीक है, आपको इस बात का आइडिया ही नहीं होगा कि कुरान ने अखलाकी, ज़ाती, इनफरादी, इज्तिमाई पर कितनी तफसीली गुफ्तगू की। ठीक है ना? एक सवाल है मेरा, जी वो ये कि ये जो इन्फाकी इबादत जिस पहले या जो इन्फाक के साथ अमाल है हमारे, जी, वो हमारे खुल्क की किस सिफत पे हम जाके इसको देख सकते हैं कि अगर आपके अंदर वो सिफत पैदा हो रही है कि नहीं हो रही? ये आपकी सिफत ज़ुहद से कनेक्ट होती हैं। सिफत ज़ोहर से होती है। ठीक
ٹھیک کیونکہ جب آپ اپنے پاس سے مال انفاق کرتے ہیں تو ہاں آپ تو سے صحیح ہے. ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ آپ دنیا کی محبت اور مال پر تکیہ اور توکل کو اپنے اندر سے دور کر رہے ہیں. دور کر رہے ہیں. ٹھیک ٹھیک صحیح. صحیح صحیح. تو اب آپ لوگوں نے ریئلائز کر لیا الحمدللہ کہ اخلاقیات کتنی تفصیل سے اور کتنے بس سے بیان ہوا ہے قرآن میں. جی مین تو بہت ڈیٹیل سے سمجھ آ گئی. ٹھیک. تو بس ٹھیک ہے، یہی مقصد ہے. اب انشاءاللہ باقی جو ہے وہ آپ خود کھولتے رہیں گے انشاءاللہ. اور سمجھ میں آپ کو آتا رہے گا. تو اچھا، پھر میں نے جب آپ سے بات کی تھی کہ یعنی میں اس کو کنکلوڈ کروں گا تھوڑا سا غیبت پر مبنی، غیبت کے بارے میں کچھ احادیث آپ کو سنا کر. تو یہ 40 حدیث میں 40 حدیث امام خمینی کی، اس میں حدیث نمبر 19 ٹھیک ہے غیبت پر. اچھا، اور امام خمینی نے اس کو بہت زیادہ زور بھی دیا ہے، یعنی کہ ان کی بہو نے، جن کا نام ہے فاطمہ طباطبائی، ابھی بھی زندہ ہوں گی، احمد خمینی کی وائف، تو انہوں نے، ان کا ذوق عرفان کی طرف کافی تھا ان کا، فاطمہ کا. تو وہ کافی ان سے اس قسم کی اپنے سسر سے ایسی باتیں کرتی رہتی تھی. ان کا ایک لیٹر بھی ہے بہت اچھا جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ عرفانی باتیں بتائیں، اور وہ تو اس میں بھی انہوں نے جس چیز کو زیادہ زور دیا نا وہ یہ کہ اپنی زبان کو کنٹرول رکھو. یعنی اگر تم مراتب عرفانی میں بھی ترقی کرنا چاہتی ہو تو مین جو ریکوائرمنٹ ہے اپنی زبان کو کنٹرول رکھو، کیونکہ یہ زبان کے ذریعے سے سب سے زیادہ بدخلقی صادر ہوتی ہے، اور یہ زبان ہے جو انسان کو سب سے زیادہ اخلاقی، اور پھر اس کے بعد ظاہر اخلاقی مصیبت کا مطلب ہے کہ پھر روحانی مصیبتیں اس کو فالو کرتی ہیں. تو اخلاقی اور روحانی مصیبتوں کو سب سے زیادہ لانے والی چیز جو ہے وہ زبان کے خرابی ہیں. ٹھیک. تو میں یہ آپ لوگ پڑھ بھی سکتے ہیں کیونکہ 40 حدیث تو الحمدللہ اردو، انگریزی، فارسی ساری زبانوں میں ہے. آپ کے پاس بھی ہوگی آپ کے گھروں میں. بے تو پنکھا بند کر دو. حدیث جی نمبر 19، حدیث نمبر 19 ٹھیک. جو اس کی سرنامہ ہے اس میں جو حدیث بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الغیبت اسرع فی دین الرجل المسلم من الاکلت فی جوفہ، یا اکلت فی جوفہ، کہ رسول خدا نے فرمایا کہ غیبت جو ہے اسرع، اسرع کا مطلب کیا ہوگا؟ الف سین رے عین. یہ آپ کے اردو میں بھی بعض اوقات جنہوں نے اردو میں فزکس وغیرہ پڑھی ہوگی تو یہ لفظ دیکھا ہوگا، اسراع یا اسراع. جی، چلنا اس کا جانا. مطلب ہوتا ہے ایکچولی ایکسلریٹ کرنا، تیز رفتاری سے حرکت کرنا، بہت تیزی سے حرکت کرنا. ایکسلریٹ کے میں خاص بات یہ ہوتی ہے کہ جس میں آپ کی اسپیڈ ود رسپیکٹ ٹو ٹائم بڑھتی چلی جاتی ہے. ٹھیک. تو غیبت سری جو سر ہے، اسی سے لفظ سری جی سے نکلے نا، جی جی، یا سری اور ریزا. سرعت، سریع سیر. ٹھیک. صحیح. تو غیبت جو ہے وہ انتہائی تیز رفتاری سے ایک مسلمان بندے کے دین میں حرکت کرتی ہے، موو کرتی ہے، پینیٹریٹ کرتی ہے. اس کے مقابل کہ ایک بیماری ہے عقلہ، یعنی آپ اس کو سمجھ لیجئے آج کا کینسر، کہ اس سے کہیں زیادہ تیزی سے، کہ جتنی تیزی سے کینسر انسان کے بدن میں سرایت کرتا ہے، پینیٹریٹ کرتا ہے، پھر پورے بدن کو کھا جاتا ہے، ختم کرتا ہے، غیبت ایک مسلمان مرد کے دین میں اس سے زیادہ تیز رفتاری سے پینیٹریٹ کرتی ہے.
ٹھیک. اور پھر آپ نے فرمایا کہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ الجلوس فی المسجد انتظار الصلاة عبادہ ما لم یحدث. مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھنا عبادت ہے جب تک کہ کوئی حدث صادر نہ ہو جائے. حدث آپ کو پتہ ہے نا، ایسی چیز جس سے ایک عمل باطل ہو جاتا ہے. صحیح ہے، یہ بات آپ کو پتہ ہے نا. جیسے وضو باطل ہونے میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ورڈ حدثہ کا ورڈ جی وہاں پہ آتا ہے. جی جی بالکل بالکل پتہ ہے. جی. ما کہ کوئی لم چیز باطل ہو جائے. یحدث، کہ مسجد میں صلاۃ کے انتظار میں بیٹھنا عبادت ہے جب تک کہ کوئی حدث صادر نہ ہو جائے. پوچھا گیا یا رسول اللہ وما یحدث، کہ یا رسول اللہ یہ کون سا عمل ہے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ وضو باطل، وضو کی بات نہیں ہو رہی ہے. خود مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھنے والا عمل باطل ہو رہا ہے، وضو نہیں. ٹھیک. پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون سا حادث ہے جو اس کو باطل کر دیتا ہے. آپ نے فرمایا الاغتیاب، کہ وہاں پر بیٹھے بیٹھے کیا شروع ہو جائیں؟ غیبت. غیبت شروع ہو جائیں. ٹھیک. تو وہ جو عمل ہے کہ جو تم کر رہے ہو نماز کے انتظار کا، کہ خدا کی بارگاہ میں اور عبادت میں حاضر ہوں گے، وہ عمل باطل ہو جائے گا. یہ حدث اس کو ضائع کر دے گا. ٹھیک. اب میں جو انہوں نے آغا نے احادیث نقل کی ہیں نا، میں آپ کو وہی سنا رہا ہوں. وہ پوری حدیث کی ڈسکرپشن آپ خود پڑھ لیجیے گا تاکہ ذرا ہم متوجہ ہو جائیں. امالی شیخ توسی میں ابو بصیر روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم علیہ السلام کی وصیتیں جو آپ نے جناب ابو ذر رضوان اللہ علیہ کو فرمائی تھیں، کہ اس میں کہا کہ اس میں ہے کہ قلت یا رسول اللہ، کہ ابو ذر کہتے ہیں قلت یعنی میں نے کہا، میں نے پوچھا یا رسول اللہ ما الغیبہ، یا رسول اللہ غیبت کیا ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ اپنے برادر کا، اپنے بھائی کا ذکر اس طریقے سے کرنا جس سے اسے کراہیت ہوتی ہو، جو اسے پسند نہ ہو. اور یہ بات میں کئی دفعہ دوستوں کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ ہماری جو درمیان ایک سنت کے طور پر جو چیز جاری ہے نا، دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر کسی کا ریکارڈ لگانا. بتائیں ایک سنت کے طور پر جاری ہے یہ کام یا نہیں؟ جی سر، یہ تو بہت کامن، بالکل بہت کامن ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ یہ سنت ہے ہاں سب جو بہت ترک کامن نہیں ہے، ہوتی، جو ترک نہیں ہوتی. فرق نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو بار بار یہی عرض کرتا ہوں کہ آپ کو کیسے پتا کہ آپ جس کا مذاق اڑا رہے ہیں اس کو اس سے کراہیت نہیں ہو رہی ہے؟ آپ کو ظاہراً لگ رہا ہے کہ جی وہ بھی ہنس رہا ہے، وہ بھی قہقہے لگا رہا ہے. آپ کو کیسے پتا کہ اس کے دل کو اس سے تکلیف نہیں ہو رہی، کراہیت نہیں ہو رہی؟ اور اگر کراہیت ہو رہی ہے تو آپ گئے، کیونکہ یہ عمل کہاں چلا گیا؟ یہ غیبت اور اس جیسے اعمال کی کیٹیگری میں چلا گیا. ٹھیک. تو اپنی زبان کو اس طریقے سے حرکت دینا کہ برادر مومن کو اذیت نہیں کراہیت ہو. فرق سمجھتے ہیں نا اذیت و کراہیت کا؟ کراہیت تو ذرا برا لگے، اذیت تکلیف پہنچے، یعنی وہ تو بڑا جی درجہ ہے. اذیت کا ورڈ نہیں ہے، کراہیت کا ورڈ ہے، بما یکرہ.
تو اگر یہ والا عمل خدا نخواستہ زبان سے ہوا تو غیبت اور اس کی کیٹیگری میں جتنے گناہ آتے ہیں نا، پھر یہ استاد چلا گیا، وہ گناہ انسان کے نامہ عمل میں لکھ لیا گیا. ٹھیک ہے، اپنے بھائی کا اس طریقے سے ذکر نہیں کرنا ہے کہ جو اسے کراہیت کی سبب بنے. قلت یا رسول اللہ، میں نے پوچھا یا رسول اللہ، فَإِن كَانَ فِيهِ الَّذِي يُذْكَرُ بِهِ، کہ اگر وہ کام، وہ چیز اس میں موجود ہو جس کا ہم اس میں ذکر کر رہے ہیں کہ فلاں ایسے ہیں فلاں ایسے ہیں، تو حضور نے جواب دیا اعلم، اس بات کا علم حاصل کر لو، انَّكَ اِذَا ذَكَرْتَهُ بِمَا هُوَ فِيهِ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، اگر تم نے اپنے بھائی کے بارے میں اس بات کا ذکر کیا، اس کی اس خامی کو ہائی لائٹ کیا جو اس میں ہے، تو وہی تو غیبت ہے. وَإِذَا ذَكَرْتَهُ بِمَا لَيْسَ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ، اور اگر اس بات کا ذکر کیا اس کے بارے میں جو اس میں نہیں ہے، تو پھر اس پر بہتان لگایا. واضح ہو گیا؟ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ سب سنا ہو. ٹھیک ہے، تو ایک ریویژن ہو جائے گا. بہت اچھا ریویژن ہے ماشاءاللہ، بالکل صحیح. یہ تذکر بہت ضروری ہے. جی، باقی تمام حضرات غور فرما رہے ہیں؟ جی سر. جی سر، جی جی بالکل. تو یعنی کہ کیا مطلب ہوا کہ اپنے برادر مومن یا مومنہ کے بارے میں حتی الامکان برائی کے ساتھ زبان کھولنا ہی نہیں ہے. کچھ پتہ نہیں کہ غیبت میں چلی جائے، تہمت میں چلی جائے، بہتان میں چلی جائے، چغل خوری میں، یہ پوری لسٹ ہے گناہوں کی جو سب ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے، یعنی غیبت کے بارے میں یہ نہیں سمجھیے کہ خالی غیبت ایک چیز ہے، بلکہ یہ پوری ایک لسٹ ہے انٹر کنیکٹڈ گناہوں کی، اس میں یہ سب آتے ہیں: غیبت، تہمت، بہتان، چغل خوری. صحیح. اچھا، اب میں 2-3 حدیثیں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں جو بہت سخت ہیں. اچھا، ایک چیز اس میں جب ہم بات کریں برادر، تو برادر ایمانی کی بات ہو رہی ہے، یہاں سے جس سے اخوت کا رشتہ ہوگا. اخا کا، یعنی ابھی اس میں اخا کا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کے ساتھ انسان یہ کام کرے. صحیح ہے، اس کا مطلب یعنی کہ وہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ آپ اگر کوئی شخص کھلم کھلا برائی کرتا ہے تو اس کے بارے میں کہنا کیا ہے، غیبت ہے نہیں ہے، یا جو لوگ برے اور ظالمین ہیں ان کی ظلم کو اجاگر کرنا ان کے پیٹھ پیچھے، وہ غیبت میں آتے نہیں، وہ سب باتیں نہیں ہیں. ابھی آپ اس بات کو کس طریقے سے لیں گے؟ ہم نے جب اخلاق اجتماعی کی ہم نے بات کی تو ہمارا مین کانٹیکسٹ کیا ہے بتائیں، یہ اہم ہے. آپ کے سوال سے یہ ایک اہم نقطہ بھی اخذ ہو رہا ہے. ابھی جو ہم نے اخلاق اجتماعی کا کانٹیکسٹ کیا ہے؟ تمام اخلاق اجتماعی، مطلب ایمانی بھائی جو بھی ایمان میں ہے، نہیں، بین المؤمنین و مسلمین. ہاں، بین المومنین. ٹھیک ہے جی، بین المؤمنین و مسلمین. اب اس میں کفار سے کیسے رہنا ہے، مشرک سے کیسے رہنا ہے، ظالم فاسق و فاجر کے ساتھ کیسے، وہ الگ ہے، وہ نہیں آ رہا اس میں. ٹھیک ہے، وہ الگ پہلو. جی وہ تو الگ ہے، وہ الگ ہے. ہاں، یہ ٹھیک ہے، بین المومنین المسلمین ہے. اچھا، اس میں آپ نے مسلمین کو بھی شامل کیا ہے؟ نہیں، ظاہر ہے کیسے باہر نکال سکتے ہیں. ہاں، کیسے باہر دل کی حالت تو ہمیں پتہ ہی نہیں نا. جی میں یہی سوچ رہا تھا کہ شہزاد صاحب جو ہے نا وہ مومنین کو بہت بار ڈسکس کر رہے تھے، تو ہمارے یہاں باقاعدہ ڈسکس ہوتا ہے درس خارج میں بھی کہ اگر کوئی اہل سنت کے اوپر آپ نے کوئی اگر تو ہم مطلب اہل سنت کی برائی کی تو وہ کہتے ہیں اہل سنت کے لیے برائی کرنا جو ہے نا وہ جائز ہے. اس پہ میری کافی ان سے بحث بھی ہوئی تھی اور میں ناراض بھی ہوا تھا. وہ کہنے لگے اہل سنت کے لیے آپ نے ان کی برائی کرنا اعلان یہ جائز ہے. بہرحال دیکھیں وہی بات آ رہی ہے نا. دیکھیں میں آپ کو وہی بات کہہ رہا ہوں نا کہ آپ جب ہر چیز کو
ہر چیز کو فقہی مسئلہ بنائیں گے تو پھر پرابلم آپ کی بڑھیں گی. پرابلم آ جائے گی. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کو جو عقل ہے اور جو سیرت ہے، آپ کی سیرت معصومین، آپ دیکھیں قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنی مرتبہ فرعون کی برائیاں کی ہیں، مجھے یہ بتائیے. 10 صورتوں میں یہ واقعہ موجود ہے. بتائیں کسی ایک جگہ قرآن کریم میں نقل کیا ہے حضرت موسیٰ کو کہ نہیں. وہ بیٹھ کر جو ہیں وہ فرعون کی برائیاں کر رہے ہوں؟ جبکہ وہ ظالم تھا، اس کی برائی تو بظاہر لگتا کہ کی جا سکتی ہے. نہیں، برائی کی ہے. قرآن نے خود کہا ہے کہ وہ ظالم تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، یہ سب تھا. دیکھیں مومن جو ہے نا، مومن ہمیشہ پازیٹیو ڈائریکشن میں حرکت کرتا ہے. مومن کا کام یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ بیٹھ کے اس کو فلاں یہ فلاں وہ، یہ سب یوز لیس ایکٹیویٹیز ہیں. اچھا، مبلغ بھی اگر اس کی برائی نہیں ظاہر کرے گا تو لوگوں کو پتہ کیسا لگے گا؟ وہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ نہیں ہے بات. ابھی میں نے آپ اچھا. سے کہا نا کہ وہ چیز ہمارے اس کانٹیکس میں شامل نہیں ہے صحیح. کہ آپ ظالم کو اس کی برائی اجاگر کریں، اس کے فاسق و فاجر کے شر سے لوگوں کو محفوظ رہنے کے لیے آگاہ کریں، وہ اس میں شامل نہیں ہے. صحیح. لیکن وہ بھی ایک پرپز کے تحت ہوتا ہے، وہ بھی تفریحاً نہیں ہوتا کہ 4 اچھا. لوگ بیٹھ گئے اور جناب وہ فلاں حکمراں ایسے اور فلاں ایسے اور فلاں ویسے. وہ بھی وتھ پرپز ہے، صحیح. ایک یہ تو مقصد کے سر تحت قرآن ہوتا میں ہے. بھی ہے نا، لا تنالوا البر، یعنی کہ اگر تم پر کوئی ظلم ہوا ہے تو تم اس کا احتجاج کر سکتے ہو اگر تم نہیں، پر لا ہوا ہے. یحب اللہ الجہر، وہ وہاں پر ہے. ہاں، لا یحب الجہر سر بالسوء. ہاں تو وہ ٹھیک ہے نا، وہ تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ چیزیں اس کانٹیکس میں نہیں ہے. تو اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ اخلاق جی اجتماعی کا دائرہ کس کو کور کرتا ہے؟ بین المؤمنین آپس میں. و مسلمین. اور اس میں وہ انسان بھی شامل ہیں کہ جن کے ساتھ آپ کی دین کے یا اس بنیاد پر کوئی دشمنی یا وہ چیز موجود نہیں ہے. کیونکہ قرآن کریم آپ کو ابھی میں نے جو آیت دکھائی کیا کہہ رہا ہے؟ قولوا للناس حسنا. وہاں پر تو مسلم و مومن کی بات نہیں ہے، تمام انسانوں کے ساتھ بالحسن بات کرو. یہ کون سی آیت تھی سر؟ ابھی تو دکھائی تھی آپ کو. نہیں، اس کا جی نمبر کیا؟ دیکھیے، یہ سورہ بقرہ کی تھی. سورہ بقرہ یہ آیت نظر آ رہی؟ قولوا للناس حسنا، 83 سورہ بقرہ. صحیح. تو دین تو آپ کو کسی کے ساتھ بھی بدتمیزی کرنے کی اجازت نہیں دے رہا. اور جو اصل کام آپ کو کرنا ہے، جو مجاہدہ ہے، وہ ظالم کے ظلم کے خلاف قیام ہے. اور اس میں پھر ٹھیک ہے کہ اس ظلم سے آگاہ بھی کرنا ہے یا اس کو اوپر لانا ہے، وہ چیزیں موجود ہیں. تو بہرحال وہ ایک الگ بات. اچھا، اب کچھ روایتیں ہیں جو بہت بہت خطرناک ہیں، بہت خطرناک. الغیبت، یہ اسی وصایہ ابو ذر میں ہی ہیں. اسی چہل حدیث میں لکھا ہوا ہے یہ چیزیں، تاکہ اس کو جی یہ ریفرنس. سب میں چہل حدیث سے ہی پڑھ رہا ہوں سارا، جو بھی روایت. الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے اشد ہے، یعنی بہت زیادہ سخت ہے. قلت ولما ذاک یا رسول اللہ، لوگوں نے حیران ہو کے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسے پاسبل ہے؟ آپ نے فرمایا لأن الرجل یزنی فیتوب الی اللہ فیتوب اللہ علیہ، کہ جو شخص یہ گناہ انجام دیتا ہے اور اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، کر سکتا ہے. والغیبت لا تغفر حتی یغفرها صاحبها، لیکن غیبت کی مغفرت پاسبل نہیں ہے جب تک کہ جس کی غیبت کی گئی ہے وہ مغفرت نہ کر دے، وہ معاف نہ کر دے.
وَأَكْلُ لَحْمِهِ مِنْ مَعَاصِ اللَّهِ، اور غیبت کو خدا نے کیا بتایا ہے کہ کیا ہے یہ غیبت؟ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ اس کے اندر جو برائی ہے وہ حقیقت جو برائی ہے اس کو بیان کرنا۔ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ آپ نے وہ روایت سنی ہوگی نا؟ سنی روایت نہیں جو اس آیت سے ریلیٹڈ ہے؟ کون سی؟ جو غیبت کرتا ہے وہ اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ اس آیت سے ریلیٹڈ روایت بھی موجود ہے، سنی ہے آپ نے؟ جی بتائیں، آپ میں سے کوئی؟ اس وقت ذہن میں نہیں ہے۔ جی نہیں میں نے نہیں سنی ہے۔ آپ سنائیں گے تو کہ سمجھ آئے گا۔ رسول خدا کے پاس دو آپ کے افراد یا اصحاب میں سے دو لوگ آئے، آپ نے ان کے سامنے جیسا کہ تھا کہ کھانا کچھ رکھا، وہ کہنے لگے کہ ہم روزے سے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم روزے سے تو نہیں ہو، تم تو ابھی گوشت کھا کے آ رہے ہو۔ وہ حیران ہو گئے، شکل دیکھنے لگے، کہنے لگے نہیں واللہ ہم نے کوئی بھی کچھ نہیں کھایا، گوشت کہاں سے کھا لیا ہم نے۔ آپ نے ایک وہ منگوایا، برتن ظرف منگوایا، اور ان سے کہا کہ اس میں وامٹ کرو۔ جب ان دونوں نے اس برتن میں وامٹ کیا تو اس میں سے گوشت کے ٹکڑے برآمد ہوئے۔ وہ اس بات کو دیکھ کر بے انتہا حیران ہوئے کہ یہ کیا ہوا ہے، ہم نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم دونوں میرے پاس آنے سے پہلے جب اکیلے تھے تو بیٹھ کر فلاں شخص کی برائی کر رہے تھے، اس کی برائی بیان کر رہے تھے تنہائی میں میرے پاس آنے سے پہلے۔ اب انہوں نے سر جھکا لیا، آپ نے کہا یہ وہ ہے۔ ٹھیک، اس بات کو جو اہل معرفت ہیں وہ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ جو بھی قرآن کریم نے بات بتائی ہے، یا تو کہا ہے کہ یہ مثل ہے، یہ مثال ہے، یا تو یہ کہا ہے کہ یہ مثال ہے، تو ٹھیک ہے، وہ ایک مثل کے طور پر آپ اس چیز کو سمجھیں گے۔ لیکن جہاں پر کہا ہے کہ یہ ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے ایسا ہی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی یعنی کہ اگر ہم اس کو اس طرح نہیں سمجھ سکتے کہ یہ کوئی مانوی بات ہے کہ وہ گوشت کو یہ کوئی مانوی مثال نہیں ہے، یہ کوئی مثال نہیں ہے، تشبیہ نہیں ہے، جی یہ حقیقت ہے۔ کیا بات ہے، ٹھیک، یہ حقیقت ہے جو قرآن نے بیان کی ہے۔ جو اہل معرفت اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم ان تمام باتوں کو اور آیتوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن نے چیزوں کو ایمفسائز کرنے کے لیے ایک جملہ بول دیا ہے۔ یہ حقیقت ہے اس گناہ کی، ہر گناہ کی اور ہر نیک عمل کی ایک حقیقت ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے نا؟ بالکل صحیح۔ کہ جیسے اس بارے میں بھی بہت روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں نیکیوں کی شکلوں کے بارے میں، نیک صورتوں کے بارے میں، کہ آپ کی نماز ایسے ملے گی، آپ کے فلاں نیکی ایسے ملے گی۔ تو اسی طریقے سے برائیوں کے بھی عالم حقیقت میں شکل و صورت ہے۔ درست بات آ گئی سمجھ میں؟ جی سر۔ ٹھیک، تو آپ نے فرمایا کہ یہ غیبت جو ہے نا، کہ جس نے غیبت کر لی اس کے ساتھ دو بہت بڑے مسئلے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ جس کی غیبت کی وہ جب تک مغفرت نہیں کرے گا، معاف نہیں کرے گا، یہ گناہ معاف نہیں ہوگا، یعنی خدا ڈائریکٹلی نہیں معاف کرے گا اس گناہ کو۔ اور دوسرا یہ کہ جب اس نے غیبت کی تو اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا لیا، وہ معصیت کی، وہ کیسے دھلے گی، وہ کیسے جائے گا؟ ٹھیک، تو بہت ٹیریبل ہے، بہت ٹیریبل اگر ہے۔ معافی بھی مانگنی ہوئی تو کتنے لوگوں کو ڈھونڈ کے
یاد بھی نہیں ہوگا کہ کن کن لوگوں کی غیبت کی ہے، کن کن لوگوں کو ڈھونڈ کے ان سے معافی مانگیں گے. بہت اور سخت یہ ہے، تو بڑی سخت ہے. یہ تو بڑی شرمندگی کی بھی بات بھی ہو جاتی ہے نا کہ اتنا آدمی ڈیئرنگ ہو کہ وہ اپنے آپ کو شرمندہ بھی کرے اس کے سامنے کہ میں نے تو بھائی تمہاری غیبت بہت کی ہے. لیکن وہی بات ہے نا کہ جس کو آخرت کا عذاب پتہ ہونا تو وہ دنیا میں ذلیل ہونا پسند کرے گا، اس سے بہتر سمجھے گا دنیا کی ذلت. اچھا صحیح ہے. ٹھیک ہے. اچھا چلیے اور ایک دو کہ عائشہ کہتی ہیں، یہ ان سے روایت ہے کہ میں رسول خدا کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، دخلت علینا امرأۃ، کہ ہمارے سامنے ایک خاتون آئی اور وہ جو تھی شاید پستہ قد تھی. فلما خرجت، کہ وہ جب وہاں سے گئی تو میں نے کیا کیا، اومعت بیدی انہا قصیرۃ، میں نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ وہ تو چھوٹی قد کی تھی، یعنی شاید تھوڑے سے استہزاء کے ساتھ. فقال صلی اللہ علیہ وآلہ لقد اغتبتها، بے شک تم نے غیبت کی. بے شک تم نے غیبت کی. اچھا. کہ یہ کام جو ہے کہ اس طریقے سے ابھی ہم نے سورہ حجرات میں پڑھا نا، جیسچرنگ نہیں، اشاروں سے نہیں، یہ والا کام بھی نہیں کرنا ہے. ہاں یہ بھی گیسچر ہوا نا، یہ بھی گیسچر ہوا ہوتا ہے نا، یہ جیسچر ہوا، ٹھیک، یہ کام نہیں کرنا ہے. ایک روایت یہ بھی بہت سخت ہے، یہ بھی بہت سخت روایت ہے کہ رسول خدا کے سامنے کوئی شخص تھا کہ جس نے بدکاری کا کہ جرم کا ارتکاب کیا تھا، اس کو سنسار کرنے کی سزا دی گئی. وہاں پر ایک شخص موجود تھا، جتنے لوگ وہاں پہ موجود تھے ان میں سے ایک شخص تھا، اس نے یہ ایک جملہ کہا اس کو دیکھ کر کہ یہ شخص جو ہے، یعنی جس کو سنسار کیا گیا ہے، یہ کتے کی موت مارا گیا. یہ جملہ اس کے لیے. اچھا یہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں صرف اس کا ترجمہ بیان کر رہا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ شخص کتے کی موت مارا گیا. رسول خدا نے اس وقت کچھ نہیں کہا. اس کے بعد جب وہاں سے پلٹ کر لوگ واپس جا رہے تھے تو رستے میں نظر پڑی ایک مردار پر، ایک مردار پڑا ہوا تھا کسی جانور کا. جو دو لوگ تھے، غیبت کرنے والا اور اس جملے کو سننے والا، آپ نے ان دونوں کو مخاطب کیا اور کہا کہ تم دونوں اپنے دانتوں سے اس مردے کا گوشت کھاؤ. وہ دونوں یہ جملہ سن کر ظاہر شاکڈ ہو گئے کہ یا رسول اللہ یہ کس قسم کی بات ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جو کچھ تم ابھی پیچھے کر کے آ رہے ہو وہ اس سے زیادہ مکروہ تھا جو تم اس سے پیچھے کر کے آ رہے ہو. اب یہاں پر وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ اگر کوئی گناہگار بھی نظر آئے تو یہ سب باتیں نہیں کرنا ہے. یہ سب باتیں، جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ کسی کی برائی کو بھی ہائی لائٹ کریں گے تو اس کا بھی پرپز ہونا چاہیے، اس کے پیچھے بھی ایک نیت ہونا چاہیے. یہ اس قسم کے جملے نہیں چلیں گے. ہاں مثلاً یہ ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو گیا اور کسی کو سمجھانا ہے کہ دیکھو یہ کتنی برائیاں کیا کرتا تھا اپنی زندگی میں، لوگوں کو پیدا کیا اس کی کرتا بھی تھا، ضرورت اگر ضرورت ہے تو وہ لوگوں اگر کو ضرورت ہے تو، ورنہ خامخواہ یہ بھی نہیں بولنا. اچھا ٹھیک. پھر اس کے بعد ایک روایت ہے جو امام علی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ غیبت
जहन्नम के कुत्तों का सालन और उनकी ग़िज़ा है। अब ये हकीकत है या खाली तशबीह है? हाँ बताएं? अभी तो एक जहन्नम के कुत्ते, अच्छा ये हकीकत है या तशबीह है? ये तो हकीकत है, तशबीह तो नहीं है। हकीकत है। यानी क़यामत में खुदा किसके साथ बिठाएगा दस्तरखान पे ऐसे शख्स को? जहन्नम के कुत्तों के साथ बिठाएगा। वो अपने दस्तरखान को किनसे शेयर करेगा ऐसा इंसान? खुदा की पनाह। ठीक है, तो इसमें आप देखते रहिएगा। मैं एक हदीस और ढूंढ रहा हूँ कि जो सर ये क्या कहा आपने, जहन्नुम के कुत्तों की ग़िज़ा ग़िज़ा और है, ग़ीबत। तो जहन्नम के कुत्तों की ग़िज़ा है, तो जो शख्स गीबत अपने नामा अमल में बगैर तौबा के, बगैर मग़फ़िरत के इस अमल कबीह को लेके जहन्नम में जाए, वो आखिरत में जाएगा, तो किसके साथ दस्तरखान शेयर करेगा? वो जहन्नमियों के साथ। जहन्नम सर, के एक कुत्तों के साथ। अच्छा एक चीज पूछनी है हैदर भाई, कि वो जहन्नम में कुत्ते कहाँ होंगे? वो तो इंसान होंगे ना जो उनको अदाब जो दिया भी जाए। है, जहाँ लेकिन ये जानवर के ऊपर वर्ड तो यानी कि मुकल्लफ इसका नहीं है। मतलब वही है कि वहां के जो वहशत ज़दा सिफात। मखलूक़ात कह लीजिए। दोबारा कहिएगा, बीच में वो बात मैंने कहा कि दोबारा। वहां पर भी जो जहन्नम के अंदर भी जो वहशत ज़दा मखलूक़ात हों, अच्छा 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 कि जिनकी जिनकी कुर्बत इंतहाई वहशत का बायस हो। अच्छा अच्छा। अच्छा, फिर उसके बाद अब ये रिवायत में पढ़ के बात ख़त्म करता हूँ कि रसूल खुदा ने फरमाया, युक्ता बिअहदिन यौमल क़ियामा, कि एक शख्स जो है वो क़यामत में लाया जाएगा, फ़युक़फ़ु बैना यदय रब अज़्ज़ा व जल, और फिर उसे खुदा के सामने ठहराया जाएगा और उसके हाथ में उसकी किताब दी जाएगी। ठीक है, यानी नामा अमल किताब, यानी जो पूरा हिसाब नामा है। फला यरा हसनात ही फी है, उसको उस किताब में हसनात दिखेंगी ही नहीं अपने नामा अमल में। वो हैरान हो के पूछे, वो कहेगा, इलाही लैसा हाज़ा किताबी, है मेरे खुदा ये मेरी किताब नहीं है। ला अरा फी है हसनाती, क्योंकि इसमें मैं अपनी हसनात और नेकियों को तो देख ही नहीं रहा हूँ, खाली ये नेकियों से किताब। वयुक़ालु लहू, उससे कहा जाएगा, इन्न रब्बका ला यज़िल्लु वला युनसा, बेशक तेरा रब ना गुमराह होता है, ना गलत करता है, ना भूलता है। ये एक्सपेक्ट नहीं करना क़यामत के दिन की गलती से किसी का हिसाब किसी को मिल जाए। इन्न रब्बका ला यज़िल्लु वला युनसा, ये पॉसिबल नहीं है। ज़हबा अमलुका बिइग़तियाबिन नास, अब इस पे खास तौर से गौर कीजिएगा इस जुमले पे। क्या तर्जुमा हुआ? ज़हबा, ज़हबा यानी, ये तो अरबी ग्रामर में सबसे पहले आप यही रटते हैं ना, ज़हबा की गर्दान। ले जाया जाएगा, ले गया। ज़हबा यानी चले गए। चले गए। हाँ, कौन? जहाबत। कौन? पास का जुमला है ना। जी, चले हाँ, गए। माजी में। अमलुका यानी अमाल, तेरा अमल, अमाल ले चला गया। गया तेरा अमल, गुम हो गया। क्यों गुम हो गया? बेइग़तियाबिन नास, बा का मतलब क्या है? सबब, जरी, सबब, बाय सबब। सबबियत। बाबे सबीबत। इग़तियाबिन नास, जी, उसका क्या मतलब होगा? लोगों की ग़ीबत चला के गया, बसबब इंसानों इंसान की गीबत करने के सबब से। सबब चला से। गया। अब यहाँ पर इंसान है, इंसान, मोमिन और मुस्लिम नहीं है। नास। ठीक है, तो यानी जैसे मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि आपको कोई खुली छूट नहीं मिली हुई कि जी ये तो मुसलमान नहीं है तो जी भर के जो दिल चाहे बोलो उसके बारे में।
اور یہی بات میں نے آپ کو کہی کہ آپ قرآن کریم میں انبیاء علیہ السلام کی سیرت و سنت دیکھیں اور اس میں دیکھیں کہیں پر بھی آپ کو اس سے ملتی جلتی کوئی چیز نظر آتی ہے؟ اچھا وہ بھی ہم نے ڈسکس کرنی ہے نا آپ کے ان لیکچرز کے اندر. انشاءاللہ باغتیاب الناس، انسانوں کی غیبت کرنے کی وجہ سے تیرا عمل رخصت ہو گیا، فائد اب کچھ نہیں ہے وہاں پہ. ثم یؤتی بآخر ویدفع الیہ کتابہ، پھر اس کے بعد ایک دوسرا بندہ لایا جائے گا اور پھر اس کی کتاب اس کے ہاتھ میں دی جائے گی. فیرا فیہ طاعات کثیرۃ، وہ دیکھے گا کہ اس میں نامہ عمل میں بکثرت اطاعت خدا اور نیک عمل موجود ہے. وہ بھی یہ کہے گا الہی ما ھذا کتابی، اے میرے خدا یہ میری کتاب نہیں ہے. فإنی ما عملت ھذہ الطاعات، میں نے یہ اتنی اور اتنی ساری اطاعت والے عمل نہیں انجام دیے. فَيُقَالُ لَهُ، اس سے کہا جائے گا إِنَّ فُلَانًا اغتابك فَدُفِعَ حَسَنَاتُهُ إِلَيْكَ، کہ یہ فلاں فلاں شخص نے اور لوگوں نے تمہاری غیبتیں کی تھیں تو یہ ان کی نیکیاں ہیں جو تمہارے نامہ اعمال آ گئی. ٹھیک، کافی ہے اتنی بات انسان بنانے کے لیے؟ بہت زیادہ کافی ہے. بہت زیادہ بہت زیادہ. اس کے ساتھ دعا بھی کریے گا سر ہمارے لیے. ہم سب دعا کریں، یعنی کہ میں کوئی یہ کلیم تھوڑی کر رہا ہوں کہ میں ان غلطیوں سے پاک ہوں. ظاہر ہے کہ ہم لوگ مل جل کر ہی کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو لیکن بس ایک بات جو بہت زیادہ اہم ہے نا، اور اس بات کو آپ کو فراموش نہیں کرنا ہے کہ جب تک آپ اپنے تزکیے اور اخلاق پر محنت نہیں کریں گے نا، آپ نہ انفرادی نہ اجتماعی کسی خوبی کو حاصل کر پائیں گے. یہ والا نقطہ جو ہے نا، یہ آپ کو نہیں بھولنا ہے، یہ بہت اہم ہے. کیونکہ ہم لوگ زیادہ تر یعنی کہ وہ ٹیمپٹ ہو جاتے ہیں، موٹیویٹ ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ سب باتیں تو چھوڑو، یہ تو ہوتی رہیں گی، ان سب کا کیا ہے، اصل میں یہ کام ہونا چاہیے، اصل میں وہ کام ہونا چاہیے. تو وہ کسی بھی چیز میں خیر و برکت والا نتیجہ آپ کو نہیں ملے گا. اور آپ لوگوں نے بھی ماشاءاللہ اتنی زندگیاں گزار لی ہیں کہ آپ کو خود دکھ رہا ہے، سب کچھ دکھ رہا ہے یا نہیں دکھ رہا؟ جی 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 نظر آ رہا ہے نا؟ ہمیں اپنی ذات میں بھی نظر آ رہا ہے کہ ہم خود کتنے ترقی یافتہ ہو گئے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اتنی ساری باتیں، تقریریں، خطابات سن کے، اتنی عبادتیں کر کے آج ہم خود اپنے آپ کو دیکھیں ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں آنیسٹلی، کہ کہاں ہیں ہم؟ کوئی قربت خداوندی، کوئی ہماری نظروں کے سامنے سے پردے ہٹنا. کیا ہم اگر اپنے نفس کے اندر نگاہ کرتے ہیں، صفات حسنہ، صفات عالیہ کو دکھتا ہے، نظر آتا ہے؟ تو نہ اپنے آپ کو کہیں پا رہے ہیں. اس کے بعد معاشرے اور اجتماع کی طرف نظر کرتے ہیں تو وہاں تو جو کیوس ہے اور جو تباہی ہے وہ تو دن بدن ہی بڑھتی چلی جا رہی. تو پھر حاصل کیا ہے؟ یعنی کہ جو جس دین کو ہم پرچار کرتے ہیں اور کرتے رہے ہیں اور اس کی تبلیغ کرتے ہیں، یا جس پر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے عمل کیا، تو نتیجہ کیا ہے اس کا؟ تو مسنگ پوائنٹ کیا ہے؟ مسنگ پوائنٹ کیا ہے؟ تعمیر اخلاق اور کردار، تزکیہ نفس، معرفت حق، یہ مسنگ. ٹھیک ہے، ان تمام چیزوں پر اگر آپ اپنی بنیاد نہیں رکھیں گے اپنے کاموں کی، تو نہ بحیثیت فرد کہیں پہنچ پائیں گے اور نہ معاشرے اور اجتماع کی سطح پر کوئی خیر و برکت و بھلائی مل پائے گی. صحیح؟ تو جناب یہ ہے، اور اسی حوالے سے جو آپ لوگوں کے سامنے اجاگر کرنا ہے کہ آپ کتاب خدا کا پیغام دیکھیں.
آپ معصومین کا پیغام دیکھیں اور پھر اس کی روشنی میں اپنا جائزہ لیں ہم سب کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں. معصومین نے کہا یہ، جیسے آپ وہ حدیث ضرور پڑھیے گا، یہ جو ہے نا حدیث نمبر 19 اور حدیث نمبر 33 ضرور پڑھیے گا، تو آپ کو ان سارے سوالات کے بہت اچھے جوابات ملیں گے. اچھا اب جی دن ٹھیک ہے، آپ بات کریں. ہاں، تو اب جو ہے وہ یہ کہ اگلی دفعہ سے پھر ہم انشاءاللہ حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق، یعنی اب ہمارا چیپٹر نمبر 3 شروع ہو جائے گا. ویسے ہمارا چیپٹر نمبر 1 تھا مقدمات، اس کے بعد تھا سورہ حمد. نمبر 3 کہہ لیں اگر وہ مقدمہ ہیں تو پھر 1 اور 2 ہوا اخلاقیات، اور اب آئے گا کہ واقعات انبیاء در قرآن انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اچھا، تو میں اس میں ایک سوال اس میں کہنا چاہ رہا تھا کہ جو امام زین العابدین کی دعائیں ہیں صحیفہ سجادیہ میں، اس میں روز کی ہیں، اس کے اندر میرا خیال ہے پیر یا منگل کی اس میں ہے، اس میں انہوں نے اسی غیبت کو بیان کیا ہے کہ معافی مانگی، مغفرت مانگی اللہ سے. تو اس میں پورا یہ غیبت کے حوالے سے بھی ہے کہ بھئی جو منڈے کا ہے میرا خیال ہے، اس میں پوری یہی بیان کی ہے کہ بھئی اس طرح غیبت میرے ہمارے جو ویب سائٹ پر ہے نا، تو اس میں ایک ابھی ہمارا اس ٹاپک پہ بات چل رہی ہے، معصومین کی دعاؤں میں معارف. تو اس میں ہم نے یہ روزمرہ کی جو دعائیں ہیں اس کے حوالے سے کافی دعاؤں پر ذکر کیا ہے، اگر موقع ملے تو دیکھیے گا. جی جی بالکل، میں ویب سائٹ دیکھی ہے. ایسے لیکچر تو مل جاتے ہیں آپ کے سر، وہ ویب سائٹ مجھے سمجھ آئی کیسے لینی ہے. نہیں، ویب سائٹ ہے حیدررضا.com. اچھا، پھر وہ حیدررضا.com میں پھر وہی صرف دعائیں آئیں گی؟ نہیں، بہت ساری چیزیں، کافی کچھ ہے. لیکچرز تو آپ کے آ جاتے ہیں، وہ میں سن لیتی ہوں. چہل حدیث کے بھی ہیں آپ کے لیکچرز، وہ میں کبھی اکثر لے لیتی ہوں. نہیں، ابھی تو جو ہو رہا ہوتا ہے وہ تو ایک ریوائول پروگرام ہے جو یہاں لوگ کرتے ہیں، وہ شاید اس کا کچھ آ جاتا ہوگا. لیکن یہ وہ لیکچرز ہیں جو یہاں پر پچھلے تقریباً 11 سال سے چل رہے ہیں، تو وہ ریکارڈ ہو کے، اور اب الحمدللہ کافی ٹاپکس بن گئے ہیں اس کے، تو وہ ویب سائٹ پر سیو ہے. جی میں نے ایک دو سنے ہیں اس میں. ہاں، تو اس میں ایک دعائے معصومین علیہ السلام کا ایک ٹاپک چل رہا ہے. تو اس میں انشاءاللہ دیکھیے گا آپ لوگ، کیونکہ وہ ہم ڈسکس نہیں کریں گے اپنی گفتگو میں، تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یعنی کہ اس میں بھی بڑا اچھا ایک وہ ہمیں انسائٹ ملتی ہے کہ وہ دعائیں جو ہم ایسے ہی سرسری طور پہ پڑھ جاتے ہیں اور قرأت کر جاتے ہیں، ان کے اندر کتنی گہرائیاں. دعائے عرفہ ہے اس میں؟ دعائیں عرفہ پہ کچھ ٹچز ہیں، کچھ مل جائے گا. ٹھیک ہے سر، صحیح. چلیں پھر. جزاک اللہ. جزاک اللہ سر، شکریہ. چلیے، فی امان اللہ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.